میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، شریعت میں نکاح ایک بہترین عمل ہے، بہت ضروری عمل ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ آدمی کے لیے جیسا بھوک کے وقت کھانا ضروری ہے، پیاس کے وقت پانی ضروری ہے، اسی طرح ہر صحت مند مرد اور عورت کے لیے عمر کے ساتھ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے تو ان کے لیے نکاح بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت نے فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، جب نکاح کی عمر ہو جائے، مناسب رشتہ بھی مل جائے، اب اس میں تاخیر نہیں کرنا، بلا تاخیر اس چیز کو انجام دینا ہے۔ جس طرح نماز کا وقت ہو گیا، سب سے افضل کام نماز اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح مناسب رشتہ مل گیا تو ایسی صورت میں دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، دوسرے معاملات کی وجہ سے، دوسرے کسی اور عذر کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اور اسی طرح سے لڑکی یا لڑکا جب ان کا رشتہ طے ہو جائے، نکاح میں تاخیر نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے کوئی اللہ کا پیارا ہو گیا، اس کا وقت آ گیا، اللہ کا بلاوا، تو اس کی تیاری میں، تجہیز و تکفین میں غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنا۔ آج غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے بہت تاخیر کی جاتی ہے، ایسی چیزوں کو بنیاد بنائی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہ شریعت میں ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہے، خواہ تاخیر کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی فتنے، ایسا پڑھ لوگ آپ کو دیکھنے بیٹھے ہیں، جس چیز میں شریعت نے وقت پر کرنے کا اور اس کی جلدی کرنے، یعنی غیر ضروری تاخیر کرنے سے شریعت جہاں روکی ہے تو اس کا مطلب بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے تاخیر کی وجہ سے بہت سارے غیر ضروری چیزیں وجود میں آتی ہیں، نقصانات پیش آتے ہیں، کئی ایسی چیزیں جس کی امید نہیں تھی، ان سب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب طے ہونے کے بعد بھی سالوں انتظار کیا جاتا ہے، آئندہ سال رمضان کے بعد، آئندہ سال جترا کے بعد، آئندہ سال فلاں مہینے کے بعد، دنیاوی چیزوں کو، زر و زیور کو، جہیز کو اور دوسری غیر ضروری چیزوں کو آپس میں طے کر کے ان کے اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کے لیے جو وقت لیا جاتا ہے، یہ تو غیر شرعی ہے، اسلام میں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شادی کا مسئلہ، جس گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو جائے، اس وقت ہی سے ماں باپ کے ذہن میں یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی کے لیے ہم کو مال جمع کرنا ہے اور اس کے لیے بہت سارے ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے۔ شادی کی تیاری بہت زور و شور کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ
محنت اور لگن کے ساتھ پوری کوشش کر کے تیاری کرتے، اسی طرح لڑکے والے بھی کوشش کرتے ہیں اچھا رشتہ ہونا، لڑکے والے بھی تیاری کرتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں، لڑکی والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ یقیناً یہ سوچ اچھی ہے۔ اچھے رشتے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت میں اسے بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ دینداری کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے، مال کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مالداروں سے رشتہ کریں گے کل کو غریب ہو سکتے ہیں، غریب سے رشتہ کریں گے کل کو مالدار ہو سکتے ہیں۔ یہ مال ہاتھ کا میل ہے، یہ آتا جاتا رہتا ہے۔ المال غاد ورائح، اس لیے مال کی بنیاد پر شریعت میں رشتہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف اور صرف کو مال کو مت دیکھو، بلکہ دینداری کو بنیاد بناؤ۔ اگر مالداری مل گئی الحمدللہ، نہ ملے تو مانگ کر مت لو۔ مانگنے کی چیز اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر جو نکاح ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہے، دو خاندانوں کے درمیان الفت و محبت باقی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں، نیک صالح اولاد وجود میں آتی ہے، بہت سارا خیر وجود میں آتا ہے۔ عام طور پر شریعت میں نکاح کے بہت اچھے اصول بیان کیے گئے، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے بعد بھی، بڑوں کو بھی، خود زوجین دولہا اور دلہن کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی کس طرح شادی کرنا چاہیے، شادی کے بعد کیسی نگرانی اور تربیت کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ چیزوں کی تیاری تو عام طور پر ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد دولہا اور دلہن ان دونوں کا ذہن جس چیز کی طرف ہم کو لے جانا ہے، جو بات ان کے دل اور دماغ میں اتارنا ہے اور بٹھانا ہے، اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ چونکہ اپنی اولاد ہے، دولہے والے بھی بڑی پیار اور محبت کے ساتھ دولہے کو جب سے پیدا ہوا لاڈیلا سمجھ کر اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اسے پال کر پوس کر بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور یہ کم ہونا بھی ہے۔ محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دولہے کا یہ ذہن بنانا ہے، میاں شادی کے بعد تم ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہو۔ اب تک میں اور تمہاری ماں، تمہارے بھائی بہن، چچا تایا وغیرہ خاندان تھا، اب آپ ایک نئے خاندان سے جڑ رہے ہیں، ایک نئے خاندان کے لوگوں میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ وہ دلہن کے ذریعے سے جو رشتہ دار ان کے ہیں وہ تمہارے بھی ہیں۔ بیوی تمہارے لیے رفیق حیات ہے، زندگی کا ساتھی ہے، اس لیے اس کے حقوق ادا کرنا، ان کے بارے میں اچھا انداز اختیار کرنا، جو ذمہ داری شریعت کی طرف سے بیوی کی تمہارے اوپر آ رہی ہے، اسے بحسن خوبی انجام دینا، اس کو نبھانا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں، برابر کے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح تم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سسرال میں جب آپ جائیں گے، ساس ہو، سسر ہو، بیوی کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ بعینی ہی ہو بہو تمہارے بھی رشتہ دار ہے۔ اس لیے ہمیشہ جیسا اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی خوشنودی اور حسن سلوک کا انجام کرتے تھے، اسی طرح اب اس نئے خاندان میں بھی تم کو اس سے زیادہ محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ یہ ذہن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو سمجھائیں، اس کے دل اور دماغ میں یہ پوری کیفیت اتار دیں۔ اسی طرح دلہن والے
اپنی بیٹی کو بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، جہیز تیار کرتے ہیں، زر و زیور تیار کرتے ہیں، بہت سارا سامان اکٹھا کیا ہوا برسوں سے دیتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلہن یعنی اپنی بیٹی کا ذہن بنائے کہ بیٹی آج تک تو ہمارے گھر کا چراغ تھی، لیکن شادی کے بعد جہاں تو جائے گی وہ گھر بھی تیرا ہی گھر ہے، تیرے دولہے کے جو ماں باپ ہیں وہ تیرے بھی ماں باپ ہیں، پورا خاندان تیرا ہے۔ اس لیے جس طرح ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ادب احترام اور محبت کرتی تھی، اسی طرح اس سے بھی زیادہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ چیز اگر دلہن والے اپنی بیٹی کے ذہن میں، اس کے دل پر ایسا چھاپ اور ایسا ذہن بنا دے کہ وہ دولہے کے گھر آنے کے بعد ہر ایک کا ادب احترام کرنے، سب کے ساتھ محبت کرنے میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ذہن نہیں بنائیں گے تو دلہن کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ان کے گھر میں آئی ہوں، میں بہت کچھ لائی ہوں، میں اکیلی نہیں آئی ہوں بلکہ میرا ساتھ بہت کچھ ہے، اس لیے یہ لوگ میرے لیے شوہر ہی ہے، باقی کے لوگ ان کا ادب کرنا یا نہیں کرنا میرے کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح دولہا بھی، دونوں طرف سے یہ ذہن اگر صحیح بن گیا تو پھر جیسا شریعت کے اندر حکم دیا گیا، دولہا بھی اپنے ساس اور سسر کو، پورے خاندان کو اپنے خاندان کی طرح سمجھنا، دلہن کو بھی اسی طرح اپنے شوہر کے بارے میں سمجھنا۔ یہ دونوں اگر اسی طرح چلتے رہیں گے کبھی بھی نہ آپس میں جھگڑا ہوگا، نہ کسی چیز کا مطالبہ ہوگا، نہ کسی غلط چیز کے دیکھنے کی نوبت آئے گی۔ لڑائی جھگڑا کورٹ کچہری تو بہت دور کی بات۔ اس کے علاوہ ہم جس پیار و محبت کے ساتھ طے کر کے رشتہ کیا ہے، اس کے بعد بھی جو زندگی ہے، اس محبت کو، اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، ہمیشہ دائم رکھنے کے لیے، جس طرح میاں بیوی یعنی دولہا دلہن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح دلہن کے ماں باپ اور اس کے گھر والے، اسی طرح سے دلہن کے گھر والے بھی دونوں طرف سے ان کی ذمہ داری ہے اس رشتے کو، جس کو ہم نے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے، باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ بڑے حضرات کا بڑا رول اس کے اندر ہے۔ نکاح کرا دیے، نکاح کی دعوت کرا دیے، دلہن والوں کو چھٹی ہو گئی، اب ولیمہ ہو گیا، ولیمہ کی دعوت کرا دیے، دولہے والوں کی چھٹی ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو بزرگ دوستو، دعوتیوں کی چھٹی ہو گئی، ہماری اور حاضرین کی چھٹی تو ہو گئی، ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی۔ بچی شکایت کرے گی، سسرے ایسا بولے، ساس ایسا بولے، ننن ایسا بولی، ہمارے فلاں نندی ایسا بولے، دیور ایسا بولا، جیٹ ایسا بولا، گھر میں سب کا بڑپن ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو دلہن جب آ کر بولی تو باپ اور ماں یا گھر کے اندر جو بڑے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے بچی کی ہر شکایت کو بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا بسم اللہ کر کے ابھی تو گئے ہیں، ابھی آپ ان کو سمجھنا ہے، وہ تم کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے سے قریب آنا ہے۔ جب طبیعت اور مزاج سمجھ میں آ جائے گا، عادت اور اطوار سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا۔ ہر بات کو اگر سیریسلی لیتے رہیں گے، وہ بڈھا کیسا بولے، یہ بڈھی کیسا بولی، کرلیا سن ہن ہے، تیجے ہن کون بولنے والا، وہ پٹا، وہ بڑا، یہ ایسا، اس طرح بچی کی ہر بات کو ہم اگر سپورٹ کرتے رہیں گے، بچی سوچے گی میرا خاندان بھی معمولی نہیں، بہت بڑا خاندان ہے۔ اب اسے اور ہمت آئے گی، اور شکایت کرتی رہے گی، وہ ہر چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر بولتی رہے گی، اور ادھر ماں باپ اور رشتہ داروں کے دلوں کے اندر زخم بڑھتا جائے گا۔
اور اس مومنٹ میں ہم ہوں گے، کب موقع ملے گا، کب چھلکنا ہے، کب آگے مسئلے کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح دولہا بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی شکایت کرتا ہے کہ میری عزت برابر نہیں ہوئی، میرا صحیح دیکھ بھال نہیں ہوا، مجھے کھانے پینے میں صحیح کرام نہیں ہوا، سب کے برابر کانٹی بٹھا کو کھلا دیے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس طرح اگر دولہا اپنے ماں باپ کے سامنے بولتا ہے تو دولہے کے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹا جا لکھنے جا، تو اس کو چاہیے کہ بیٹا ابھی تو گھر میں گیا ہے، گھر کے تمام افراد سے صحیح ملاقات نہیں ہوئی، چند دن میں ہر مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں طرف سے، لڑکی والے لڑکی کو، لڑکے والے لڑکے کو، دونوں کو ہمت دینا، تسلی دینا، صحیح رہبری کرنا، محبت بھرا پیارا انداز ان کو دینا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا سبق سکھانا، اس طرح اگر کرتے رہیں گے، یہ شادی جس کو آج ہم اللہ کے نام پر، نبی کے طریقے پر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں چند آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر بزرگوں کے درمیان، علماء اور حفاظ اور حجاج اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ہم نے جس نکاح کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے دو خاندانوں کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر میں عرض کروں گا، اس رشتے کو لگانے میں جو ذمہ داری نبھائے ہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے۔ اس کے بعد مجلس نکاح میں جو دفتر میں ریکارڈ میں وکیل اور گواہ ہوتے ہیں، جو ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، جن کے نام ہے، وہ باقاعدہ اس چیز کے بارے میں نگرانی کرے، باپ سے پوچھے بچہ خوشحال ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، اسے سمجھا بجھا کر کوئی بات ہو گئی نظر انداز کرو۔ اسی طرح دلہن والوں سے بھی پوچھ تاچھ کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اولاد ہو جائے، وہ اولاد کے ماں باپ بن جائے، جنہیں سمسار پر سیٹ ہو جائے، اس وقت تک ان کی نگرانی کرنا، رہبری کرنا، ان کے لیے سلیقے کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ٹریننگ نہیں ہونے کی وجہ سے، صرف ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر، ظاہری مال و دولت کی بنیاد پر، یا اونچا اور بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے ہم جلدی سے نکاح کر دیے، اگر صحیح نگرانی نہیں ہوئی، کوئی بعید نہیں ہے یہ اونچے خاندان، مالدار خاندان، یہ بہت سارے خوبیوں کے حامل خاندان، چند باتوں پر شیطان ایسی چکر چلاتا ہے جس کی بنیاد پر، جن امیدوں کے ساتھ، جن نیک ارمانوں کے ساتھ آپ نے اس رشتے کو طے کیا تھا، ان تمام نیک ارادوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں اس نکاح کے لیے یا اس وقت کے دولہا دلہن کے بڑوں کے لیے بات نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ جتنے نکاح ہو چکے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں، ان سب کو، ماں باپ کو، بزرگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہماری نظر صرف چیزوں پر نہ رہے، بچوں کی تربیت اصل چیز ہے۔ آج اس چیز کی طرف نظر کم ہو گئی، ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہاڑ بنا لیا جاتا ہے، ناک کا مسئلہ بنا کر، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، خاندان کے خلاف سمجھ کر اس کے لیے طاقت آزمائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عام طور پر دیکھا گیا، جتنے آپ کو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ویسے ہی عقل مند ثابت ہوتے ہیں۔ نکاح طے ہونا جتنا آسان ہے، شریعت کے اندر نکاح خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اس کے جدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے آج ہم اپنی سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کو، مسلم سماج کو جو حالات دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر بھی مسلمانوں کو تانا دے رہا ہے،
اسلام کے قوانین کتنے اچھے ہیں. اسلام ہم کو صرف نماز پڑھانا ہی نہیں سکھاتا، رمضان کے روزے کے بارے میں ہی نہیں کہتا، زکوٰۃ حج ہی کا حکم نہیں دیتا، طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ اس سے مسائل سے بھی زیادہ معاشرتی زندگی، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، ساری شریعت کے مسئلے. شریعت ہی وہ پاکیزہ اصول ہے، شریعت محمدیہ ہی وہ ایسا دستور ہے زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہبری ہماری کرتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، میں آپ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ شریعت کی یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس چیز کو اگر ہمیں سماج میں لائیں گے، عمل میں لائیں گے، ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں گے، انشاءاللہ جو خوشی نکاح کے موقع پر گلے لگ کر مبارکبادیوں کے ذریعے، مٹھائیوں کے ذریعے، ارے عجیب و غریب دسترخوان پیش کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے شریعت اس کے لیے اصول بتائی ہے. مائنڈ فریش کیا، ذہن کو پاک کیا، دماغ کو کس رخ پر لے جانا چاہیے اس کو سکھایا. نکتہ چینی، عیب جوئی، تنقید کا مزاج آدمی کو کہیں بھی منزل تک نہیں پہنچاتا. نظر انداز کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، محبت کے پہلو کو اختیار کرنا ہے. دولہے کے لیے دلہن ایک بہت بڑی نعمت ہے. نیک صالح لڑکی کا مل جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. کائنات کے سب سے بہترین چیز سونا چاندی نہیں، جائیداد نہیں، بینک بیلنس نہیں، پلاٹا اور مکانہ نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو نیک عورت مل گئی، دیندار عورت مل گئی، شوہر کی اطاعت گزار فرما بردار بیوی مل گئی، ایسی بیوی مل گئی، گھر گیا اس کا چہرہ دیکھ کر ساری تھکان دور ہو جائے، سارے غم ختم ہو جائے، دل کو سکون اور راحت ملے، تو وہی سب سے بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے کے بارے میں فرمایا، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے. مجازی خدا فرمایا، عورت کے لیے اللہ کے بعد، رب حقیقی کے بعد، مالک حقیقی کے بعد اگر خدا کا درجہ رکھتا ہے، مجازی خدا کہلانے کے قابل اگر ہے تو وہ شوہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. چونکہ سجدہ کرنا، اللہ کے سوا دوسرے کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں، اس لیے بیوی اپنے شوہر کا سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن دل ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے. میرے سرتاج کیا فرما رہے ہیں؟ میری خوشی اور غمی کا مالک ہے، یہ میرے لیے محبت کا راز ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا میری ذمہ داری ہے. شوہر اگر ناراض ہو گیا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس عورت کا شوہر ناراض ہو گیا، ناراضگی کی حالت میں رات گزر گئی، پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے. شوہر کا مقام کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر اسے ناراض کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے. یہ حدیثیں، یہ باتیں، یہ سب ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اب تک جو بھی ہم نے بچہ بچی کو، دولہا اور دلہن کو، اپنے لاڈلے اور لاڈلی کو ہم نے جو کچھ بھی سکھایا، الحمدللہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کوئی بھی کمپلینٹ ادھر سے آئے ادھر سے آئے،
समझाना, बेटा कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम अगर कोई बात बोले तो तू बर्दाश्त करती थी, तुम्हारे अम्मी अगर कोई बात बोले तो बर्दाश्त करते थे, सास का दर्जा भी माँ के बराबर है, तुम्हारे ससुरे का दर्जा भी बाप के बराबर है, बेटी इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये सब चीजें सेट हो जाती हैं, परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर हम तरबियत करते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे, गौर करना, घर में औरतें होते हैं, मैं यहां की बात नहीं बता रहा हूं, इस मजमे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कॉमन बात बता रहा हूं। बाज औरतें होती हैं घर के अंदर, ज्यादा मोहब्बत के नतीजे में, मेरी नवासी, मेरी पोती, मोहब्बत ज्यादा होने की वजह से अगर आकर बच्ची दादी के सामने, नानी के सामने बोल दी तो दादी आंख को डालने को परेशान नहीं होना, ऐसा बोले आउन। इस तरह करेंगे अजीजों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मामला कहीं से कहीं पर चला जाएगा। अब तक की जो परेशानियां बर्दाश्त करें वो अलग है, असल इम्तिहान आपका अब शुरू होता है। रिश्ता करना आसान है, रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात है। दोस्ती करना आसान है, दोस्ती को निभाना बहुत बड़ी बात है। इसी तरह दुनिया में कोई भी काम ले लो, उस काम को शुरू करना आसान है, आखिर तक उसे चलाते रहना, बर्दाश्त करना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आज के इस माशरे में अपनी औलाद को ऐसी तरबियत देना, निकाह से पहले भी, निकाह के बाद भी, खुले दिल के साथ, इंशाअल्लाह हमारे समाज में खुशहाली आएगी, मोहब्बत बाकी रहेगी, एक ऐसा मिसाली जोड़ा बनेगा, हर देखने वाला रश करेगा, उनकी बहू कितनी नेक है, कितनी फर्मा बरदार है, लोग बोलेंगे उनके दामाद कितने बेहतरीन है। इसलिए अजीजों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम हजरात नियत करें, जहां औलाद को खिला पिला कर, उनके लिए मेहनत करके, बहुत सारा मालो मता जमा करके हम परवान चढ़ाते हैं, लेकिन शादी का जब मामला आता है उसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए, इसमें चार चांद लगाने के लिए, दिन ब दिन इस मोहब्बत में इजाफा होने के लिए अच्छा रोल होना, दिली की मोहब्बत के साथ करना है। जहां भी अगर कोई बात पैदा हो गई, खुदा न खास्ता आपस में मोहब्बत नफरत में बदल जाए। एक नहीं, हजारों वाकयात ऐसे हुए हैं और हो रहे हैं। इसलिए निकाह की फजीलत बयान करना छोड़कर इन बातों को बोलना पड़ रहा है। आज कोर्ट और कचहरी में जो केसेस आ रहे हैं, मुसलमानों के खास तौर पर शादी ब्याह के मामले में बहुत आ रहे हैं। कभी आपको मौका हुआ कहीं पर तो आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। सीए ऐसे बोलते हैं, सार मी वाले एक्वा वस्तुना और पंचायत एक्वा ही कोई ना, शर्म से सिर झुक जाता है। बड़ी शर्मिंदगी होती है। जो सच्चा मजहब है, इस मजहब पर चलने वाली कौम है, हमारी शरीयत कहां गई, हमारे उसूल कहां गए, हमारा तरीका हमसे क्यों दूर हो गया। इसलिए उलमा की सोहबत इख्तियार करना, उलमा की मोहब्बत रखना, मस्जिद का इमाम है उनसे मोहब्बत करना, जो अहले इल्म है, जो कुरान को जानते हैं, इस्लामिक लॉ को जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के तरीके और तालीम को जानते हैं, उनसे अगर हमारी डीलिंग्स रहेगी, हमारा रिश्ता उलमा से मोहब्बत के साथ मजबूत रहेगा, हम इन चीजों को जानकारी हासिल करके अमल कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जिस तरह आदमी अपने हर मामले में किसी एक के साथ ताल्लुक रखता है, बीमारी के बारे में एक खास डॉक्टर को मुंतखब करते हैं, फैमिली डॉक्टर मानते हैं, बीमारी छोटी हो बड़ी हो उसी डॉक्टर से रुजू करते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि ये बीमारी है, इसका इलाज कहां हो, कैसा हो। कोई चीज खरीदते हैं उस लाइन के दुकानदार से, तिजारत करने वाले ताजिर से,
اپنا تعلق رکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیاوی ضرورت کی چیزوں میں ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، دین ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ دین کے بارے میں ہم علماء میں سے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں یا جو علماء آپ کو محبت سے قریب کرتے ہیں، ان سے اخلاقی طور پر پیش آنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے معلومات کرنا، ہر چیز کو معلوم کر کے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ان اہل علم کی رہبری آپ کو ملے گی، قرآن و حدیث کی روشنی آپ کو ملے گی۔ قدم قدم پر آپ کا چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، کاروباری لائن کا ہو، ازدواجی مسئلہ ہو، انشاءاللہ کامل رہبری ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی، آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، دنیا میں محبت ملے گی، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے عزیز و بزرگوں، نوجوانوں، ہم سب مل کے نیت کریں، عہد کریں، ہم شادی بیاہ کے مسئلے کو نکاح کرنے تک ہی محدود کرنا نہیں ہے، اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے اچھے طریقے کے ساتھ، پورے ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ ہم اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے، تو پھر ہمارے مسئلے نہیں پیدا ہوتے، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ارے جس طرح نائب یہاں بیٹھ کر کوئی مولانا، کوئی حافظ صاحب آپ کے بچوں کا نکاح پڑھا دیے اور اس کو اتنا ہم نے الجھا کر آگے بڑھا دیا، جس کے لیے کورٹ کچہری جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو بیٹھے ہیں کوئی مولانا بیٹھے ہوئے نہیں ہے، کورٹ کچہری میں کوئی مولانا نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاضی نہیں، وہ تو شریعت سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اسلامی اصول ہے، ان کو کوئی شریعت کی جانکاری نہیں۔ ان کے سامنے ہم جا کر اپنے مسئلوں کو رکھیں گے تو وہ کہاں سے ہمارا مسئلہ صحیح حل کریں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے ارے بھائی ان کو جتنا ہو سکے اور بھی آگے بڑھاتے رہو، اپنا الو سیدھا کرتے رہو۔ اس لیے آج الحمدللہ شریعت مطہرہ اسلام یہ ہمارے لیے پوری رہبری کرتا ہے، اس کے ٹھیکیدار علماء ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کے ارشادات موجود ہیں۔ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی نے کیا سکھایا وہ ہمارے علماء کے پاس ہے۔ اس لیے ہم سب دین کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی بات کو، علماء کی باتوں کو اہمیت دینا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو ہم مضبوط پکڑنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں ارے نکاح کس کے نام پر کیا تھا؟ کیا پڑھ کر نکاح کیا تھا تم نے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی تھی، حدیثیں پڑھی گئی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ تیرے نام پر، تیرے نبی کے طریقے پر ہم نے ایک غیر حلال کو حلال کر دیا۔ اب جب مسئلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نہ قرآن یاد آتی ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، نہ مولوی ملا یاد آتے ہیں، بلکہ ہم کہیں بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، مجھے امید ہے وقت بھی ہو رہا ہے، آپ حضرات کو میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، سمع خراشی کی ہے، آپ ان باتوں کو توجہ دیں گے، دل میں بٹھائیں گے، صرف آپ سن کر عمل کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں ان چیزوں کا ذہن بنانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہنچ علماء سے، قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے، ہم اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ آنے والے دن کیسے رہیں گے ہم نہیں جانتے، کورٹ اور کچہری ہمارے اسلام کے دائرے میں فیصلے نہیں کرے گی، وہ تو اپنے اقتدار پر بیٹھ کر اپنے طور پر کریں گی، وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، وہ ہمارے حق میں کیسے شرعی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم سب آج اس مجلس میں بیٹھ کر عہد کریں، پکا عزم کریں، پوری طرح ہم اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ ہم اپنے علماء سے جڑے ہوئے رہیں گے۔ نکاح کے معاملے میں خاص طور پر جو بھی بات پیش آ جائے اسے ہم اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرنا،
اس میں جلد بازی کام نہیں آتی، فوراً ایکشن لینا مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دفتری کارروائی اگر ہو گئی تو آ جائیں، کام وقت قریب ہے نماز کا بھی۔ ابھی باقی ہے؟ اچھا یہاں ہوا نہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرہ ہمارا صحیح ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک بات میں آگے اور عرض کرتا ہوں، چونکہ ابھی دستخط آئے گی انشاءاللہ۔ شریعت میں بدگمانی سے روکا گیا۔ بدگمانی یہ بہت بڑی جڑ ہے، بہت سارے برے کام کے لیے، غلط قدم اٹھانے کے لیے، ایک دوسرے کو دور کرنے کے لیے بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کسی کے بارے میں نہ دیکھے نہ سنے، صحیح جانکاری بھی نہیں، پروف کے ساتھ آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، پھر بھی ان کے بارے میں دل میں بٹھا لینا وہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، اس طرح دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی بٹھانا یہ بہت بڑا ناسور ہے، زندگی میں دراڑ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخبر خبر لانے والا اگر کوئی بات سناتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر دلائل کے، سنی سنائی بات کو کتے ایسا کرتے ویسا کرتے، ایک کتے کو کلکتہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر سنی سنائی خبر کو بے پر کے پھیلا رہا ہے، یہی آدمی حقیقت میں جھوٹا ہے۔ ڈائریکٹ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر سنی سنائی بات کو کتے کیا ہے کہ بھائی ایسا میں اس کو گیا، اب اسے پھیلا رہا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو بے پر کے نہیں اڑانا، نہیں پھیلانا، بلکہ بری خبر کو پھیلانا ہی نہیں، اسے دفن کرنا ہے۔ شوہر کے خلاف بیوی کے ذہن میں، بیوی کے خلاف شوہر کے ذہن میں، ساس اور سسر کے ذہن میں، بہو یا داماد کے خلاف، یہ اسی طرح ایک خاندان دوسرے خاندان کے خلاف بدگمانی کرنا، برا سوچنا، کسی بات پر خبر کر لینا، فوراً رد کرنا چاہیے۔ نہیں وہ صاحب ایسے نہیں ہے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ ایسے آدمی نہیں ہے۔ اچھائی کا ذکر کرو، اچھائی کو بولو، تاکہ وہ خبر پہنچانے والا بھی خاموش، اس کا منہ بند ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے کہ آدمی ہر سنی ہوئی بات کو پہنچاتا رہے، اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ ایک حدیث میں آپ کو اخیر میں سنا کر ختم کرتا ہوں، آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، حقوق اللہ کے معاملے میں کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، صاف کر کے دریا رحمت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بیر ہے، دل میں برائی بھر لیا ہوا ہے، اسی حالت میں اگر مر گیا، آخرت میں بھی اس کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، بہت بڑے پکڑ میں ہوگا۔ اس لیے آج سے ہم نیت کریں، اپنے دل کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے، ہر کسی کی اچھائی کو دیکھیں گے، اچھائی کی پرچار کریں گے، بری بات کو نہ سننا ہے نہ پھیلانا ہے، جہاں نظر آئے اسے دفن کرنا کریں گے انشاءاللہ۔
عادت ہو گئی ہے انشاءاللہ خود ہی بولنے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں بہت دیر سے آپ کی خدمت میں جو کچھ کہا گیا ہے آپ ضرور آپ کے دل کے گوشے میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے، ذہن میں رکھ کر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد ایجاب و قبول دعا ہوگی۔ تمام حضرات جو دور ادھر ادھر بیٹھے ہیں ذرا قریب ہونے کی کوشش